بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ یہ صورت مکی ہے، اس کی 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1، الف لام را۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوڈ ہیں۔ یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئیں ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات سے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیا، کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جن سے ہوتا تو یا فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا، اور دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا، اس لیے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کی بجائے وحشت محسوس کرتے۔ دوسرا، ان کے لیے ان کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا، اور اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں بھیجتے تو پھر وہی اعتراض آتا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے۔ اس لیے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں۔ کافروں کو جب انکار کی کوئی اور بات نہ سوچتی تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 3، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کا نظام اور تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا۔ ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ مشرکین و کفار کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑائیں گے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، اور اگر اجازت ہوگی بھی تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی شان میں فرماتے ہیں، تمہارا رب ایسا ہے کہ جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر اور منتظم بھی، اور اس کے علاوہ تمام اختیارات کا کلی طور پر وہی مالک ہے۔ آیت نمبر 4، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک پہلی بار بھی وہی پیدا کرتا ہے، پھر وہی
دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا بھی دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور ان کے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔